ہم کہتے ہیں یار اذان کے ساتھ درود نہ پڑھو، اذان کے بعد آپ درود اور دعا مانگو، مسلم شریف میں حدیث ہے، شفاعت واجب ہو جائے گی۔ پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا حصہ کیوں بنا دیا ہے؟ وہ کہتے ٹائم کوئی اللہ نے بتایا نہیں ہے، اگر اللہ نے ٹائم نہیں بتایا تو جب مرضی پڑھیں۔ تو سر پھر ہم آپ سے عرض کریں گے، کیا آپ مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ کی دعا پڑھیں گے، یا ٹوائلٹ میں جاتے وقت دعا پڑھتے ہوئے ساتھ دروشی بھی پڑھیں گے؟ تو خود ہی ان کو سمجھ آ جائے گی بات کی کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے، دروشی کا اگر کوئی وقت نہیں ہے تو پھر آپ قیام کے اندر سورہ فاتحہ کی جگہ دروشی پڑھنا شروع کر دیں گے، اپنی مطلب سے چیزوں کو اپنی مرضی سے چینج کریں گے۔ اے تا پردے کھڑن سپیکر چیک کرن کیتے تسا سمجھی بیٹھے میں پاک نبی دے نال محبت تو پردے بیٹھن۔ اور سپیکر اور خرابی معلوم کرنے کے لیے ہیلو ہیلو 1 2 3 وغیرہ کہتے ہیں، پھر مساجد میں ان کا رواج بلکہ اب تو مساجد کا لازمی جز سمجھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے اہل سنت نے انگریزی الفاظ کو ہٹا کر درود شریف کا ورد شروع کر دیا تاکہ لاؤڈ سپیکر کی نبض کا پتہ چل جائے۔ سرکار تے درود و سلام پڑھنا آسان بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین العابدین کے انہوں پوچھا گیا ما علامت اہل سنہ، حضرت اہل سنت دی علامت کیا ہے؟ فرمایا کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا اور اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا، یہ مسئلہ کافی عرصہ سے اختلافی بن چکا ہے، اور اس حوالے سے بہت سارا کچھ بیان کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ مجھے بھی اس بات کا علم ہے کہ میرے اس کلپ کے بعد، میری اس گفتگو کے بعد جو لوگ درود و سلام پڑھنے سے انکاری ہیں وہ کبھی بھی درود و سلام پڑھنا شروع نہیں کریں گے، لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جو لوگ اس کے حق میں ہیں یا جو لوگ اس کے بارے میں ایک جو ہے وہ شک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو تو اس کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہاں پر سنا ہے کہ صلاۃ و سلام کا اذان کے بعد پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ طور پر تعلیم عطا فرمائی ہے کہ جو شخص درود و سلام اذان کے بعد سننے کے بعد وہی الفاظ دہراتا ہے اور پھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اس کے لیے میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی تھوڑا سا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ احسان نہیں، بلکہ حضور نے بڑی جو ہے وہ بہترین بشارت درود و سلام پڑھنے والے کو جو اذان کے بعد پڑھتا ہے اس کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ درود و سلام اذان سے پہلے یا بعد کے انکاری ہیں، چلیں آپ پہلے درود و سلام نہ پڑھیں، اذان کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی تعلیم عطا فرمائی ہے تو آپ اذان کے بعد تو درود و سلام پڑھیں، اور اگر آپ درود و سلام خود نہیں پڑھتے تو جو لوگ اذان کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں ان کو کم از کم آپ برا بلا نہ کہیں، بلکہ ان کی آپ تائید کریں اور ان کے بارے میں یہ کہیں کہ اگر یہ اذان کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، بعد میں پڑھا جانے والا حضور کی سنت کے ضمن میں پڑھا جاتا ہے، اور جو پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ حضور کی محبت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کسی دوسرے شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی وضاحت بیان کرے کہ یہ لاؤڈ سپیکر چیک کرنے کے لیے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ حضور کی محبت کے اندر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے کسی موقع کے اوپر بھی یہ انکار نہیں کیا گیا یا منع نہیں کیا گیا کہ درود و سلام فلاں وقت پہ نہیں پڑھنا چاہیے یا فلاں حالت کے اندر جو ہے وہ آپ اذان سے پہلے یا بعد میں درود و سلام نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو دوسری بات کہی گئی ہے کہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے آپ درود و سلام کیوں نہیں پڑھتے، مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر آپ درود و سلام کیوں نہیں پڑھتے، بھائی یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اہل محبت جہاں پر اس کو پڑھے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ جو اس کے رد میں بیان کی جاتی ہے کہ دیکھیں جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی اور آپ نے اس کے بعد الحمدللہ کہا، اور الحمدللہ کے ساتھ آپ نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے ان کو منع فرمایا کہ آپ یہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہے بلکہ صرف الحمدللہ کہے۔
یہاں پر متصل وہ درود و سلام جو پڑھ رہے تھے والسلام علی رسول اللہ، بالکل الحمد کے ساتھ آپ نے پڑھا، اس لیے منع فرمایا کہ چونکہ صحابہ کرام کا یہ عمل مبارک بعد میں صرف اس بات کے اندر کہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے یا ساتھ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، اس وجہ سے صحابہ کرام نے آپ کو منع فرمایا۔ پھر آذان کے بعد جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، آذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، آذان کا حصہ سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا۔ آذان وہی ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ درود و سلام آذان کا حصہ سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کے اندر اسی لیے جو لوگ درود و سلام پڑھنے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ درود و سلام اور آذان کے اندر جو ہے وہ وقفہ رکھنا چاہیے۔ پہلے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو 2 سے 3 منٹ تک کا وقفہ لکھا ہے کہ آذان سے پہلے درود و سلام پڑھ کر 2 سے 3 منٹ کا وقفہ رکھا جائے اور پھر اس کے بعد آذان پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر آپ وقت کا تعین نہیں کر سکتے، بلکہ اس انا کا معنی آپ دیکھیں کہ کب اللہ پڑھتا ہے اور کب نہیں پڑھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ درود و سلام اپنی مرضی سے ہر جگہ پڑھنا جائز ہے اور آپ ضروری سمجھتے ہیں یا آپ کے نزدیک اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، تو پھر آپ رکوع کے اندر کیوں نہیں پڑھتے، آپ سجدے کے اندر کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز کے اندر جب تشہد پڑھا جاتا ہے تو اس میں السلام علیکہ ایھا النبی جو پڑھا جاتا ہے، یہ درود و سلام درود پڑھ سمجھ کر ہی پڑھا جاتا ہے، حضور کی ذات مکرم پر ہی درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ نماز کے اندر درود و سلام نہیں پڑھا جاتا؟ نماز کے اندر بھی تشہد میں یہ جو پڑھا جاتا ہے یہ درود و سلام ہی حضور کی ذات پر پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو یہاں پر یہ انہوں نے بات کہی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر الحمدللہ آپ کے نزدیک اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ لوگوں نے تو اب تفریق اس طرح شروع کر دی ہے کہ آپ درود والے سنی ہیں یا برود والے سنی ہیں۔ اب تو سنیوں کی بھی جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے، بعض مسلمان درود والے ہیں اور بعض مسلمان برود والے ہیں۔ امام زین العابدین نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی وضاحت فرما دی تھی کہ اہل سنت کی اگر پہچان کرنی ہے تو وہ حضور کی محبت کے اندر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ درود و سلام کثرت سے پڑھنے والے اس دور میں کون ہیں اور درود و سلام سے روکنے والے کون ہیں، یہ پہچان ضرور کرنی چاہیے۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صلاۃ و سلام کیوں نہیں پڑھا آذان سے پہلے۔ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل مبارک آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی آذان سے پہلے منارے کے اوپر تشریف فرما ہو جاتے، اور جب پو پھوٹتی اور صبح صادق طلوع ہوتی تو آپ اٹھ کے اذان دینے کے لیے جب کھڑے ہوتے، کمر مبارک سیدھی فرماتے تو آپ کھڑے ہو کر یہ کہتے اذان سے پہلے اللہم انی احمدک وَأَسْتَعِينُكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ أَن يُقِيمُوا دِينَكَ، کہ اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں قریش کے بارے میں کہ أَن يُقِيمُوا دِينَكَ، وہ تیرے دین کو قائم کریں اور تیرے دین کے معاون اور مددگار بن جائیں۔ قریش کے بارے میں دعا فرمائی، حضور نے اس کو سماعت فرمایا، صحابہ نے اس کو سماعت فرمایا، گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین نے اس کو سماعت فرمایا۔ آپ اونچی آواز سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو کیا اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو جس میں قریش کی ہدایت اور دین کے معاون بننے کی اللہ سے دعا آذان سے پہلے مانگتے تھے، وہ آذان کا حصہ سمجھ کے نہیں مانگتے تھے، بلکہ وہ آذان سے پہلے اس وقت کو متبرک وقت سمجھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا مانگتے تھے۔ اسی طرح جو اہل محبت ہیں وہ آذان سے پہلے حضور کی ذات سے محبت کی بنیاد پر درود و سلام پڑھتے ہیں، لہذا درود و سلام پڑھنے سے روکنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے اور وہ آذان کے ساتھ ملا کے پڑھتا ہے تو اس کے اندر وقفے کی اس کو ترغیب دلانی چاہیے کہ وقفہ ضرور رکھے تاکہ درود و سلام آذان کا حصہ نہ محسوس ہو۔